یہ ویڈیو لیکچر پشیبوتی ڈائناسٹی یا پشیبوتی خاندان کے بارے میں ہے جس نے انڈیا پر حکومت کی اور جسے دا ہاؤس آف تنیسور بھی کہا جاتا ہے۔ پشیبوتی ڈائناسٹی کا فاؤنڈر جو ہے وہ پشیبوتی ہے جس نے انڈیا میں 500 AD تک حکومت کی اور 500 AD میں اس کی ڈیتھ کے بعد ناراوردانا جو ہے وہ پشیبوتی ڈائناسٹی کا رولر یا بادشاہ بنا۔ ناراوردانا نے 500 AD سے لے کر 525 AD تک حکومت کی اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا رجیا وردانا پشیبوتی ڈائناسٹی یا خاندان کا رولر بنا اور 525 AD سے لے کر 555 AD تک اس نے حکومت کی۔ ان تین رولرز کے بارے میں کوئی آتھینٹک سورس یا انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کی حکومت کیسی تھی، کس کے ساتھ اس کے وارز ہوئے یا کس نے ان پر حملہ کیا یا اس کی ایڈمنسٹریشن کیسی تھی، لیکن یہ سورس ہے کہ اس کی جو کیپٹل تھی یا دارالخلافہ تھا وہ تنیسور تھا۔ تنیسور آج کل ماڈرن ڈے میں ایسٹرن پنجاب میں ایک علاقہ ہے اور یہ تنیسور ان کا دارالخلافہ یا کیپٹل تھا، تو اس لیے اسے دا ہاؤس آف تنیسور بھی کہا جاتا ہے۔ 555 AD میں جب رجیا وردانا کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد پشیبوتی ڈائناسٹی یا خاندان کا رولر آدتیہ وردانا بنا۔ آدتیہ وردانا نے 555 AD سے لے کر 500 AD تک جو ہے وہ پشیبوتی ڈائناسٹی یا خاندان کا رولر یا بادشاہ تھا۔ اس دوران آدتیہ وردانا نے اپنی پاور اتھارٹی یا اپنی حکومت کو جو ہے وہ اسٹرینتھن یا مضبوط کرائی۔ کیسے مضبوط کرائی؟ کیونکہ اس وقت پشیبوتی کنگڈم کے ساتھ یا نائبرنگ میں ایک دوسرا کنگڈم تھا جس کا نام تھا گپتا کنگ آف مگادھا یا مگادھا کنگڈم۔ اس وقت گپتا کنگ آف مگادھا کا جو رولر تھا یا بادشاہ تھا اس کا نام تھا دمودارا۔ اس دمودارے کی بیٹی یا ڈاٹر کے ساتھ آدتیہ وردانا نے جو ہے وہ میرج کی، شادی کی، اور اس کی وجہ سے آدتیہ وردانا کی پاور جو ہے وہ اسٹرینتھن یا مضبوط ہوئی۔ 580 AD میں جب آدتیہ وردانا کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کے بعد پشیبوتی ڈائناسٹی یا پشیبوتی خاندان کا رولر یا بادشاہ پربھاکر وردانا بنا۔ پربھاکر وردانا نے 580 AD سے لے کر 605 AD تک پشیبوتی ڈائناسٹی یا پشیبوتی امپائر پر جو ہے وہ حکومت کی۔ پربھاکر وردانا نے مالوا کے علاقے پر جو ہے وہ حملہ کیا اور مالوا کے علاقے کو قبضہ کر کے اپنے امپائر میں انیکسڈ کر لیا۔ اس کے بعد ہونس کے علاقوں پر اس نے حملہ کرنے شروع کیا اور ہونس کے علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کیا۔ بعد میں اس نے ویسٹرن پنجاب کے علاقوں پر بھی حملے کرنا شروع کیا اور ویسٹرن پنجاب کو اپنے امپائر میں شامل کیا۔ راجپوتانہ کے علاقوں پر بھی پربھاکر وردانا نے حملے کیے تھے، وارز اس کے علاقوں کے ساتھ کی تھی اور راجپوتانہ کے علاقوں کو بھی اپنے امپائر میں شامل کیا تھا۔ پربھاکر وردانا ایک بہت کیپیبل اور قابل رولر تھا اور اس کے کنگڈم کے ساتھ ایک دوسرا چھوٹا کنگڈم تھا جس کا نام تھا کنگڈم آف کانوج۔ تو اس کنگڈم آف کانوج کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا اور اس کو اپنی سوزرینٹی یا پاور کے اندر لانا یا اپنے پاور یا اتھارٹی کو مضبوط کرانے کے لیے اس نے کانوج کی رولر کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے بنائے اور اس کے رولر گرہاورمن کے اپنی بیٹی ڈاٹر جو ہے وہ میرج میں دی اور اسی طریقے سے کنگڈم آف کانوج اور یہ پشیبوتی کنگڈم کو جو ہے وہ آپس میں ملایا اور پربھاکر وردن نے اپنی اتھارٹی یا پاور جو ہے وہ مزید اسٹرینتھن یا مضبوط کرائی۔ پربھاکر وردن نے بعد میں اپنے بیٹے رجیا وردن کی کمانڈ میں ایک فوج ہنس کی طرف بھیجا کہ ہنس کے علاقے کو وہ قبضہ کر سکے، لیکن جب اس کا بیٹا ہنس کے خلاف جنگ کرنے میں چلا گیا تو اسی دوران پربھاکر وردانا کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ 605 AD میں پربھاکر وردانا کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا رجیا وردانا پشیبوتی ڈائناسٹی کا رولر یا بادشاہ بنا۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پربھاکر وردانا نے ساتھ میں جو کنگڈم تھا جس کا نام تھا کنگڈم آف کانوج، اس کے رولر گرہاورمن کو اپنی بیٹی یا ڈاٹر میرج میں دی تھی جو رجیا وردانا کی سسٹر تھی جس کا نام تھا رجیاشری۔ تو رجیاشری کی میرج جو ہے وہ گرہاورمن کے ساتھ
پربھاکا وردھن نے کی تھی تاکہ کنگڈم آف کانوج اور کنگڈم آف پشیبھوتی آپس میں الائنس کر سکے اور پشیبھوتی کنگڈم کی پاور یا اتھارٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن یا مضبوط ہو سکے۔ لیکن پشیبھوتی کنگڈم کے ساتھ ایک دوسرا چھوٹا کنگڈم تھا جس کا نام تھا گودا کنگڈم، اور یہ گودا کنگڈم بنگال میں تھا اور جس کا رولر تھا ششنکا۔ تو اس گودا کنگڈم کی رولر یا بادشاہ ششنکا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کنگڈم آف کانوج اور کنگڈم آف پشیبھوتی آپس میں الائنس کر سکے اور پشیبھوتی کنگڈم کی پاور جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، تو یہ بات ششنکا کو پسند نہیں تھی۔ تو اس لیے ششنکا جو گودا کنگڈم کا رولر تھا اس نے ساتھ میں جو دوسرا چھوٹا کنگڈم تھا جس کا نام تھا کنگڈم آف مالوا، اس کے ساتھ الائنس بنایا تاکہ ہم دونوں مل کر، یعنی کنگڈم آف مالوا اور گودا کنگڈم دونوں مل کر پشیبھوتی کنگڈم یا کنگڈم آف کانوج کے خلاف جو ہے وہ اپنی پوجی یا ملٹری مہم کر سکے، اور اس میں یہ کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن اس وقت پربھاکا وردھانا کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کا بیٹا رجیہ وردھانا رولر یا بادشاہ تھا۔ کنگڈم آف مالوا کی رولر دیوا گپتا نے کنگڈم آف کانوج پر حملہ کر دیا، اور حملے کے بعد وار میں کنگڈم آف کانوج کی رولر یا بادشاہ گرہا ورمن کی ڈیتھ ہوئی۔ گرہا ورمن کی وائف اور رجیہ وردھنا کی سسٹر رجیا شری کو امپریزن یا قید کر لیا گیا۔ تو جب رجیہ وردھانا جو پشیبھوتی کنگڈم کا رولر تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے کنگڈم آف مالوا کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی اور اپنی فوج کو روانہ کر کے مالوا پر اٹیک کر دیا، اور جنگ دونوں مالوا کنگڈم اور پشیبھوتی کنگڈم کے درمیان جنگ ہوئی، اور جنگ میں مالوا کنگڈم کو جو ہے وہ ڈیفیٹ اور شکست ہوئی۔ شکست کے بعد اس نے اپنے سسٹر کو بھی پریزن یا قید سے جو ہے وہ ریلیز کر دیا۔ بعد میں گودا کنگڈم کا رولر ششنکا نے رجیہ وردھانا کو نیگوسیشن کے لیے بلایا تاکہ ششنکا اور رجیہ وردھانا کے درمیان اختلافات کو ختم کر سکے، لیکن اصل میں ششنکا کا ارادہ رجیہ وردھانا کو اسیسینیٹ کرنے یا کل کرنے کا تھا۔ تو اس میں ششنکا کامیاب ہوا اور نیگوسیشن کے دوران ششنکا نے رجیہ وردھانا کو 606 AD میں اسیسینیٹ کر لیا۔ 606 AD میں رجیہ وردھانا کی ڈیتھ کے بعد اس کا بھائی بردر ہرشا وردھانا رولر بنا۔ اس کے لیے ہم نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہرشا وردھانا کی ہسٹری کو دیکھیں۔